بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ فیضان سنت کا دوسرا حصہ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ جس طرح سے ہم نے درود شریف سے متعلق نسیم صبح کا پیغام درسن شروع کیا ہوا ہے کہ وہ ایک قسم کا ایک درس ہے جو ترغیب دیتا ہے اصلاح کے مختلف کاموں اور درود شریف کثرت سے پڑھنے کے متعلق، تو یہ ہم نے ایک نیا درس شروع کیا ہے جس درس میں آپ کو ترغیب ملے گی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور معلومات ملے گی کون سا عمل سنت ہے، کس طرح سے سنت ہے۔ اس کے پہلے درس کے اندر ہم نے مسواک کا ذکر کیا تھا کہ مسواک کرنا سنت ہے، اور کن کن موقعوں پر سنت ہے ان کے بعض مواقع کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ ان موقعوں پر مسواک کرنا سنت ہے۔ ایک اور بات مسواک ہی کے سلسلے میں ہم عرض کریں گے کہ میرے سامنے ایک حدیث ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے کپڑوں کو دھو اور اپنے بالوں کو ٹھیک رکھا کرو، اور مسواک کر کے نظافت اور زینت حاصل کرو، کیونکہ بنی اسرائیل ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کی عورتوں نے زنا کیا۔ کتنی امپورٹنٹ بات ہے۔ حالانکہ جامع صغیر کے حوالے سے یہ حدیث میرے سامنے ہے، اس کی سند کو ضعیف کہا گیا ہے، لیکن یہ کتنی اہم بات ہے کہ مسواک گویا کہ خواتین کو زنا سے بچانے والی چیز ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی، کہاں مسواک اور کہاں زنا؟ دراصل بات یہ ہے کہ یہاں کئی چیزوں کا ذکر ہوا ہے۔ ایک تو یہ کہ اپنے کپڑوں کو دھو، یعنی کپڑوں کو صاف ستھرے رکھو۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ خود سے دھوئیں، مطلب یہ ہے کہ دھلے دھلائے صاف سیٹ ہو کر رہیں۔ دیکھیے، کپڑا سستا ہو کوئی مسئلہ نہیں، کپڑا پھٹ گیا ہے، اس میں پیوند لگا دیا ہے آپ نے اپنی غربت کی بنیاد پر، کوئی بھی مسئلہ نہیں، لیکن کپڑا گندا ہے، یہاں مسئلہ ہے۔ نظافت دین کا حصہ ہے، صاف ستھرا رہنا یہ دین کا اہم حصہ ہے۔ ہمارے لوگ نہانے دھونے کا اہتمام نہیں کرتے، کپڑوں کو صاف ستھرا رکھنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ بعض لوگ لمبے بال رکھ لیتے ہیں تو وہ بالوں کو کنگھا کرنے کا اہتمام نہیں کرتے، داڑھی میں کنگھا کرنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک، داڑھی مبارک سے اور سر سے خوشبو آتی تھی، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے ہی مجسم معطر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے ہی خوشبودار وجود کے حامل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدھر سے گزر جائیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ادھر سے کون گزرا ہے، ان کی خوشبو جو پیچھے رہ جاتی تھی وہ خوشبو ہی بتا دیتی تھی کہ یہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں۔ تو اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سنتوں میں سے خوشبو کا استعمال کرنا ہے۔ بہرحال تو کپڑوں کو دھونے کا ذکر کیا گیا ہے، اور اپنے بالوں کو ٹھیک رکھنے کا ذکر کیا گیا ہے، اور مسواک کے ذریعے سے نظافت اور زینت اختیار کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسواک کے ذریعے سے زینت ملتی ہے، خوبصورتی ملتی ہے۔ دراصل مسواک سے دانت بڑے مضبوط ہو جاتے ہیں، کیونکہ دانتوں کی مضبوطی کا تعلق مسوڑوں سے ہے، اور جب مسواک کرتے ہیں تو مسوڑے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ 100 برس تک اگر آپ جئیں، 100 برس کے بعد جب قبر میں جانا ہو تو دانتوں کے ساتھ جانا ہو، اگر آپ ایسا چاہتے ہیں، یعنی آپ بوڑھے ہو جائیں اس کے باوجود آپ دانتوں کا لطف لینا چاہتے ہیں،
تو مسواک کی سنت کو پکڑ لیجیے۔ جب 100 برس کی عمر میں لوگ آپ کو دفن کر رہے ہوں گے، انشاءاللہ آپ کے دانت بھی آپ کے منہ میں ہوں گے۔ اور یہ صفت برش میں نہیں ہے، برش میں نہیں ہے، یہ صفت مسواک میں ہے۔ برش سے تو اور جڑیں خالی ہو جاتی ہیں، دانت کمزور ہو جاتے ہیں، اور پھر دکھاتے پھر انہوں ڈاکٹروں کو، اب یہ اکھڑا، اب وہ اکھڑا، اب یہ اکھڑا، اب وہ اکھڑا۔ لیکن اگر مسواک کا اہتمام کیا جائے تو مسواک کے ذریعے سے مسوڑھے مضبوط ہو جاتے ہیں اور دانت پھر اپنی جگہ پر جمے رہتے ہیں۔ اور جن وقتوں پر ہم نے بتایا کہ ہر وضو میں آپ مسواک کو سنت موقدہ سمجھیں، اور ہر وضو کے اندر سنت موقدہ سمجھتے ہوئے آپ مسواک کیجئے، تو آپ کے دانت بھی خوبصورت ہو جائیں گے، یعنی سفید ہو جائیں گے، بالکل کوئی کیمیکل نہیں، بالکل سمپل سادہ دیسی چیز، دیسی چیز۔ بڑے فائدے ہیں اس کے فائدوں میں سے ایک فائدہ اور بتاتا چلوں مختصر، کہ مسواک کرنے والے کو بلڈ پریشر کا مرض نہیں ہوتا، اور مسواک کرنے والے کو فالج نہیں ہوتا، فالج نہیں ہوتا۔ فالج چونکہ بلڈ پریشر ہائی ہونے سے ہوتا ہے، جو بلڈ پریشر ہی نہیں ہوگا تو انشاءاللہ فالج بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے ایسے مہلک امراض سے آپ بچے رہیں تو مسواک کو پکڑو، مسواک کو پکڑو۔ مسواک پکڑیں گے، مسواک کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ بہت ساری بیماریوں سے، یہاں تک کہ معدے کی بیماریوں سے بچے رہیں گے۔ معدے کی بیماریوں سے بھی بچ جاتا ہے مسواک کرنے والا۔ برش میں اتنی فضیلتیں ہیں، آپ مجھے گنوائیے ذرا 2-3 فضیلتیں، میں بھی سننا چاہتا ہوں۔ سنت میں ہے، مسواک میں ہے یہ فضیلتیں، اور یہ تو میں نے 1-2 ہی گنوائی ہیں، بے شمار فضیلتیں ہیں۔ باقاعدگی کے ساتھ لوگوں نے اس پر کتابیں لکھی ہیں، میں بھی ذکر کر رہا ہوں، میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں مسواک کے فائدے۔ نیت کیجئے انشاءاللہ مسواک کریں گے، زیادہ میں نہیں کر سکتے تو 1-2 بار تو ضرور ہی ایک دن میں کر لیا کریں، پھر دھیرے دھیرے اس کو جو موقع ہم نے پہلے درس میں بتائے ہیں ان موقعوں پر اس کو شامل کریں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی مسواک کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ ہمارا یہ نیا پروگرام شروع ہوا ہے، اس کو سب لوگوں تک شیئر کرنا یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔